أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله۔ هو الذي اللہ وہ ذات ہے انزل جس نے نازل فرمائی علیک الکتاب آپ پر یہ کتاب من ہو اس کتاب میں سے آیات ایک حصہ ایسی آیتوں کا ہے محکمات جو اٹل ہیں واضح ہیں ہن ام الکتاب وہی ہیں اصل کتاب وآخر اور کچھ دوسری آیتیں متشابہات جن کی مراد معلوم نہیں فَأَمَّا الَّذِينَ پس وہ لوگ فی قلوبہم جن کے دلوں میں زیغن کجی ہے ٹیڑھ پن ہے فَيَتَّبِعُونَ پس وہ پیروی کرتے ہیں ما ان آیتوں کی ان کے پیچھے پڑتے ہیں تشابہ منہ جو متشابہ ہیں جن کی مراد واضح نہیں ہے اس قرآن سے ابتغاء الفتنہ واسطے تلاش کرنے چاہنے طلب کرنے فتنہ کے وابتغاء اور واسطے طلب کرنے چاہنے تأویلہ اس کی تعویل وما يعلم تأویلہ اور نہیں جانتے اس کی تعویل کو اس کی حقیقت کو الا اللہ مگر صرف اللہ کی ذات والراسخون اور وہ لوگ جو پختہ ہیں فی العلم علم میں یقولون وہ کہتے ہیں آمنا بھی ہم اس پر ایمان لائے کلن کے سب کا سب من عند ربنا ہمارے رب کی طرف سے ہے وما یذکر نہیں نصیحت حاصل کرتے الا اولو الالباب مگر جو عقل والے ہیں عقل مند لوگ ہیں ربنا ہمارے پروردگار لا تزغ قلوبنا نہ ٹیڑھا کر ہمارے دلوں کو بعد اس کے اذ ہدیتنا جبکہ تو نے ہمیں ہدایت دی وہب لنا اور عطا کر ہمیں من لدنک اپنی طرف سے رحمت انک انت الوہاب بے شک تو ہی ہے عطا کرنے والا ربنا ہمارے پروردگار انک جامع الناس بے شک تو اکٹھا کرنے والا ہے لوگوں کا لیومن ایسے دن میں لا ریب فی جس میں کوئی شک نہیں ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یخلف المیعاد نہیں خلاف کرتے وعدے کے ان آیات کے نزول کا سبب یہ بنا کہ جب 8 ہجری میں مکہ معظمہ فتح ہو گیا اور یہ مکہ کی فتح اسلام کی خلافت کی وسعت کی بنیاد بنا چونکہ پورے عرب کا یہ مکہ مرکز سمجھا جاتا تھا گویا ایک قسم کا عرب حکومت کا یہ دارالخلافہ تھا اور چونکہ عرب کے سارے لوگ قریش کی بڑی عزت کرتے تھے اس لحاظ سے مکہ کو عرب میں ایک سرداری کی حیثیت حاصل تھی جب مکہ ہی فتح ہو گیا
تو نفسیاتی طور پر پورا عرب مرعوب ہو گیا. اس لیے فتح مکہ کے بعد دھڑا دھڑ لوگ مسلمان ہو رہے تھے، ہر طرف اسلامی پرچم لہرا رہے تھے. اور عرب کے ساتھ ہی یمن کا ملک تھا. یہاں یمن میں 2 صوبے تھے اور دونوں میں اکثریت یہودیوں کی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف بھی اپنے لوگ بھیجے اور یہودیوں سے بات چیت ہوئی تو وہ یہودی بھی تابع ہو گئے اور ٹیکس ادا کرنا ان سے طے ہو گیا. تو یمن کے ساتھ ہی نجران کا علاقہ تھا، یہاں عیسائی آباد تھے. تو یہ نجران کے عیسائی خود ہی چل کر مدینہ میں آگے کہ ہم خود ہی جا کے معاملات طے کر لیتے ہیں اور اسلامی خلافت کے ہم اپنے آپ کو تابع کر دیتے ہیں. یہ مسلمان تو نہیں ہوئے تھے، لیکن یہ کہ ان لوگوں نے خراج و ٹیکس دینا طے کر کے اپنے حقوق حاصل کیے. تو یہ 60 کے قریب آدمیوں کا وفد تھا. اس سے پچھلے درس میں بھی اس کا ذکر ہوا تھا. اور یہ جب لوگ مدینہ منورہ میں پہنچے 60 لوگ تھے اور پڑھے لکھے لوگ تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا اور انہوں نے کوئی علمی باتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، جن کا ذکر پچھلے درس میں کچھ ہوا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ سوالات کیے کہ اللہ جل شانہ کے بارے میں کیا سمجھتے ہو کہ اللہ کی ماں تھی کہ جس نے اس کو اپنے پیٹ میں رکھا اس کو جنا؟ تو انہوں نے کہا نہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو کہنے لگے ہاں ان کی ماں تھی، اس نے ان کو پیٹ میں رکھا، پیدا ہوئے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اور سوال بھی فرمائے جن کا پہلے ذکر ہو چکا ہے. تو انہوں نے جب کوئی سوال کا معقول جواب حضور کے سامنے ان سے نہ بن پڑا تو ایسے ہی ایک نہ خاموش ہونے والی بات تھی کہ بولنا ہی ہے بس ہر بات پہ. تو قرآن کی ایک آیت کا حوالہ دیا کہ دیکھو تمہارے قرآن میں ہے وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ کہ اللہ نے تمہاری کتاب میں کہا ہے کہ عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہیں اور اللہ کی روح ہیں. تو یہ دلیل ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو یہ بے ڈھنگی سے انہوں نے بات کی. تو اس کے بارے میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ لوگ قرآن کی ان آیتوں کا سہارا لیتے ہیں جن کی مراد واضح نہیں ہے، متشابہ ہے. تو یہ اس کا سہارا لے کر مغالطہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے انہوں نے کلمہ کا لفظ متشابہ ہے، اس کو اپنے مطلب میں لینے کی کوشش کی، روح کا لفظ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ پر اتاری کتاب یہ قرآن، منہ آیات محکمات. پھر اس قرآن میں 2 قسم کی آیتیں ہیں. ایک تو آیات محکمات ہیں. آیات محکمات سے مراد یہ کہ وہ آیتیں جن کا مفہوم اور جن کی مراد بالکل واضح ہے، کوئی اشتباہ نہیں ہے. جیسے ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کی ذات یہ بھی واضح ہے اور شے یہ بھی واضح ہے، قدیر اللہ کا قادر ہونا یہ بھی واضح ہے اور کوئی اس میں ایسی چیز نہیں. اسی طرح جو آیتیں ان میں احکام کا بیان ہے کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اس میں کوئی شبہ والی بات نہیں ہے. آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو. کتب علیکم الصیام، اللہ نے تم پر روزے فرض کیے. اور اسی طرح الحج اشہر معلومات، حج کے بارے میں بھی کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، حج کی فرضیت اس میں آئی. تو یہ آیتیں جن میں احکام بیان ہیں، فرائض کا بیان ہے اور ان کی مراد اور ان کا مفہوم واضح اور متعین ہے، ان کو آیات محکمات کہا جاتا ہے. اور دوسری وہ آیتیں ہیں، دوسری قسم آیتوں کی جن کو متشابہات کہا جاتا ہے کہ جن کی مراد اور جن کا مفہوم واضح نہیں ہے. جیسے اللہ جل شانہ کے بارے میں ارشاد الرحمن علی العرش استویٰ،
رحمان عرش پر قائم ہوا۔ تو استوا کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا، لیکن یہ متشابہ آیت ہے کہ کیسے استوا علی العرش اللہ کا ہوا، اللہ عرش پر کیسے بیٹھے، اس کی کوئی حقیقت واضح نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی تشبیہ اور مثال دی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے بارے میں ارشاد ہے بل یداہ مبسوطتان، کہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں۔ اب یہ بھی متشابہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ کیسے۔ اسی طرح ساق کا بھی ذکر ہے، اللہ کی پنڈلی کا۔ تو یہ ساری ایسی چیزیں، وجہ کا ذکر ہے، اللہ کا چہرہ، تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو متشابہات کہتے ہیں، جن کی مراد واضح نہیں ہے، اور ان میں اللہ کی تشبیہ کسی چیز کے ساتھ دینا یہ گستاخی بے ادبی ہے، کیونکہ ارشاد ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے۔ تو منہ آیات و محکمات، اس قرآن سے، اس کتاب سے کچھ آیتیں ایسی ہیں محکمات جو واضح ہیں، احکام والی ہیں، جن کی مراد مفہوم واضح ہے۔ ہن ام الکتاب، یہی آیات محکمات اصل کتاب ہے۔ ام کا معنی اصل، یعنی اس قرآن سے اصل مقصود یہی احکام اور فرائض والی آیات ہیں۔ وَأُخَرُ متشابہات، اور کچھ دوسری آیتیں ہیں جو متشابہات ہیں، جن کی مراد، جن کے مفہوم وہ واضح نہیں ہیں۔ متشابہات سے مراد یہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، بس بہرحال وہ لوگ فی قلوبہم زیغن، جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، اور وہ ہر موقع پہ اسلام اور حق کے بارے میں تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی کمزوری والی بات ملے تو ہم اس سے لوگوں کو گمراہ کریں۔ تو یہ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، کجی ہے، فیتبعون، پس وہ اس ٹو میں لگے رہتے ہیں، پیچھے پڑے رہتے ہیں، ما، ایسی آیتوں کے تشابہ جن کے مفہوم واضح نہیں ہیں، من ہو، اس قرآن سے، یعنی وہ ہر وقت ڈھونڈتے رہتے ہیں، تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کون سا پوائنٹ ہمیں ملے جس سے ہم اسلام پر، دین پر، قرآن پر اعتراض کریں۔ ابتغاء الفتنہ، اور یہ حرکت ان کی کس مقصد سے ہوتی ہے؟ واسطے چاہنے فتنہ کے۔ وابتغاء تعویل، اور واسطے چاہنے اس کی تعویل اور حقیقت کے، یعنی بعض دفعہ کچھ ایسے بھی ہوتا ہے کہ جو حقیقت کی تلاش میں ہوتے ہیں، لیکن حقیقت کی تلاش کا انداز اور طریقہ کار وہ غیر معقول ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، وہ اس کی تعویل اور حقیقت کیسے جان سکتے ہیں جبکہ اس ایسی متشابہات کی حقیقت کا علم کسی کو اللہ نے دیا ہی نہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ، اور نہیں کوئی بھی جانتا، تأویل، ان آیتوں کی متشابہات کی حقیقت۔ تعویل سے مراد یہاں حقیقت ہے، اصل مطلب ہے۔ الا اللہ، مگر صرف اللہ کی ذات اس کی حقیقت کو جانتے ہیں۔ تو جب اس کا علم ہے ہی قطعی اللہ کے پاس، تو پھر اس کی ٹو میں لگنا یہ سوائے فتنہ کے اور کیا ہے۔ والراسخون فی العلم، اور باقی جو لوگ راسخ فی العلم ہیں، پختہ ہیں علم کے لحاظ سے، تو مراد اس سے وہ اہل علم ہیں جن میں تواضع، عاجزی ہوتی ہے، اور جو لوگ صاحب تقوی ہوتے ہیں اور اپنوں سے جو بڑے ہیں ان سے مرعوب نہیں ہوتے، اور جو اپنے سے چھوٹے ہیں ان کو حقیر نہیں جانتے، ایسے راسخ فی العلم۔ یقولون، وہ کہتے ہیں ایسی آیات متشابہات کے حوالے سے، آمنا بھی، کہ ہم ان پر ایمان لائے، کہ جو بھی اللہ کے علم میں اس کی مراد ہے ہمارا اس پر ایمان ہے۔ تو اصول اور ضابطہ یہی ہے، آیات محکمات ان پہ عمل کیا جائے، اور جو آیات متشابہات ہیں ان کی جو بھی اللہ کے علم میں حقیقت اور مراد ہے اس پر ایمان رکھا جائے، اور یہ کہا جائے کل من عند ربنا، یہ سب جو متشابہات ہیں ان کی جو بھی مراد ہے
یہ من عند ربنا ہمارے رب کی طرف سے ہے، وما یذکروا اور یہ نصیحت کی چیزیں، نصیحت کی باتیں ان سے نصیحت حاصل نہیں کرتے الا مگر اولو الالباب، وہی لوگ جو عقل مند لوگ ہیں، وہی خدا کی ذات پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، اور جو لوگ کجی والے ہیں وہ خدا کی باتیں سن کر کے بھی ان پہ ایمان اور یقین نہیں رکھتے اور فتنہ کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اور آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں ایسے ہی ہے کہ لوگ دین اسلام میں اور قرآن میں ایسی ایسی چیزوں کی تلاش میں رہتے ہیں جس سے لوگوں کو بہکایا جا سکے، لوگوں کو گمراہ کیا جا سکے، اور ایک آیت کی اگر ایک مفہوم صحیح ہے، 3 اس کے مفہوم ایسے بنتے ہیں جو متشابہ والے ہیں، جن میں کوئی بھی اپنے مطلب کی بات لے سکتا ہے، تو یہ لوگ ان آیتوں کو پڑھ پڑھ کے ان کے حوالے دے کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے آج کل پڑھے لکھے طبقے میں بہت سے ایسے فتنے موجود ہیں، جیسے ڈاکٹر جاوید غامدی کا فتنہ ہے۔ یہ اس آدمی کا کام ہی تشکیک پیدا کرنا ہے مسلمانوں میں۔ کبھی وہ سنت کے بارے میں شک شبہ پیدا کرے گا کہ نبی کی سنت صرف وہ عمل ہے کہ جس کو نبی نے بطور عبادت کے کیا، باقی جو نبی کی معاشرت تھی، عام زندگی کے اعمال تھے جو آپ نے بطور عادت کے اور معاشرتی طور طریقے کے جو اعمال کیے ہیں، مثلا دائیں ہاتھ سے حضور نے کھانا کھایا ہے، اور اسی طرح آپ نے سر پہ پگڑی باندھی ہے، آپ نے داڑھی رکھی ہے، ان سب چیزوں کو وہ کہتا ہے یہ ایک عادت تھی، ایک معاشرے کا رواج تھا، تو یہ سنت نہیں ہے امت کے لیے، یہ نبی کی اپنی عادتیں تھیں، کوئی اپنا لے ٹھیک ہے، نہ اپنا لے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو نبی کے کام عمل عبادت کے طور پر ہوئے کہ نبی نے نماز پڑھی ہے، نبی نے زکوٰۃ دی ہے، یہ اعمال، تو کہتے ہیں یہ سنت ہے۔ تو اب یہ ایک فتنہ ہے پڑھے لکھے طبقے میں، تشکیک کا فتنہ ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں یہ یہود و نصارہ کو کافر نہ کہو، کہ قرآن کی آیتیں پھر اس پر پیش کرتے ہیں کہ قرآن میں یہ کہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، اور وہ لوگ جو عیسائی ہوئے، اور وہ لوگ جو مجوسی ہوئے، قرآن کی ایک آیت ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، اس قسم کی ایک آیت مبارکہ، تو کہتا ہے دیکھو اس میں ایمان والوں کو بھی کہا جا رہا ہے اور جو یہودی ہیں اور عیسائی ہیں، اس طرح کی بہت سی باتیں، وقت نہیں ہے اس کے حوالے سے، تو یہ ایک تشکیک پیدا کرنے کا ایک فتنہ ہے مسلمانوں میں۔ اور اسی طرح اور بہت سے لوگ ہیں، ایک محمد علی انجینئر ہے جیلم میں، اور یہ بھی اسی طرح کی باتیں لوگوں کو مغالطے دینے کی کوشش کریں گے، اور اس پہ قرآن کی آیتیں پڑھیں گے، احادیث مبارکہ کے حوالے دیں گے، اور امت میں جو مسلمہ اور اجماعی عقائد اور عبادات آ رہی ہیں ان میں خلش پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ان لوگوں کا مستقل کام ہے، اور یہ ایک مشن ہے، ایک تحریک ہے مسلمانوں میں تشکیک، شکوک، شبہات پیدا کرنے، جو سلف سے عقائد اور اعمال آ رہے ہیں اور جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہیں۔ اب قرآن آیتیں پڑھ پڑھ کے ان کو عوام کو مغالطہ میں لانا، تو فرمایا نہیں نصیحت پکڑتے ان چیزوں سے مگر وہی لوگ اولو الالباب جو عقل مند لوگ ہیں۔ اس لیے جو راسخ فی العلم ہیں ان علماء سے رہنمائی حاصل کریں جنہوں نے دین کو پڑھا ہے اور جن کی وضع قطع شریعت سنت رسول کے مطابق ہے۔ ان اہل علم سے اپنے اپنے حلقے میں جو آپ کے اہل علم ہیں ان اہل علم سے قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کریں، فقہ کی تعلیم حاصل کریں۔ اور یہ جو لوگ آج یہ میڈیا کی سکرین پہ آ کر جو امت کے مسلمہ عقائد اور عبادات ہیں ان پہ اعتراضات کرنے والے ہیں اور نام اس کو علم اور تحقیق کا دیتے ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے پروردگار، لا تزغ قلوبنا، نہ ٹیڑھا کرنا ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دل بھی الٹ پلٹ ہو جاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، سب کے دل اللہ جل شانہ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہیں، اللہ جس طرف چاہے اس کے دل کو پھیر دے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کثرت سے تلقین فرمائی ہے، اللہم مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ جو دلوں کو جمانے والا ہے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا فرماتے تھے، اللہم مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ تو یہ دعا کثرت سے، اور اسی طرح اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا بھی کثرت سے کرنی چاہیے، اس سے آدمی وقت کے نت نئے فتنوں سے محفوظ رہتا ہے۔ وَهَبْ لَنَا، اے ہمارے پروردگار ہمیں عطا فرما، مِن لَدُنْکَ رحمہ، اپنی طرف سے رحمت، اِنَّکَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو ہی ہے عطا کرنے والا۔ عطا کرنا یہ تیری صفت ہے، اور خزانے سب قسم کے خیر کے، ہر طرح کے وہ تیرے پاس ہیں، اس لیے تو ہی اپنے خزانوں سے دینے والا ہے، خزانوں کا مالک تو ہی ہے، تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ ربنا انک جامع الناس، اے ہمارے پروردگار بے شک تو ہی ہے اکٹھا کرنے والا لوگوں کو، لیوم، ایسے دن میں، لا ریب فی، جس میں کوئی شک نہیں ہوگا، جس کے واقع ہونے میں قطعیت ہے، یعنی قیامت، وہ دن واقع ہو کے رہنا ہے۔ تو اس دن اے اللہ تو ہی سب کو حشر میں لانے والا، اکٹھا کرنے والا ہے، تو اے اللہ ہمیں اپنے دین پر مضبوطی سے رکھنا، اور اس حشر والے دن ہمیں رسوائی سے بچانا، ہمیں کامیابی عطا فرمانا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ جل شانہ نہیں خلاف کرتے وعدے کے، جو اللہ جل شانہ کا وعدہ ہے کہ قیامت آ کے رہے گی اور اللہ سب کا حساب لیں گے، یہ ہو کے رہنے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد